مسجد میں چپ کھڑی ہیں رسالت کی آبرو، یا رب کوئی سوال کرنا سکھا دے بطول کو۔ سامعین محترم، بہت منظور تے مقبول مجلس، دعا ہے بانیان مجلس سے ادا میرے برادران محترم بھائی عقیل حیدر، بھائی ندیم حیدر، بھائی صغیر حسین، بھائی تنویر عباس، انہاں دا صفے ادا وچھایا، خرچ اخراجات کوشش کاوش، لنگر نظر نیازاں انتظام و انسلام محنت، خالق کائنات اور 5/12/14 اپنی بارگاہ عالیہ منظور تے مقبول فرماویں۔ بانیان مجلس سے آزاد جتنے من جملہ مرحومین مرحومات، بالخصوص برادر بھائی عقیل حیدر دی والدہ محترمہ دے مالک درجات بلند فرماوے۔ بانیان مجلس سے آزاد گھاری چوں برادری چوں خاندانی چوں جتنے بھی بیمار ہیں، بالخصوص برادر بھائی تنویر عباس کو مالک بیماری کربلا دی بیماری دا صدقہ صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرماوے۔ بانیان مجلس سے آزاد جتنے گھر دے وچوں خاندان وچوں برادری چوں بے اولاد ہیں یا اولاد نرینہ دی خواہش رکھ دیں، بالخصوص حاجی غضنفر عباس برادر سبت اکبر صاحب نو مالک سین رباب دی خالی جھولی دا صدقہ حیاتیاں لماتمی فرزند عطا فرماوے۔ دعا ہے بانیان مجلس دے گھرانو مالک اج دے ذکر پاک دا صدقہ تا دیر قیامت آباد تشاد فرماوے۔ مالک رزق وسعت عطا فرماوے، عزت بخت مال جان دے وچ مالک اضافہ اور ترقی عطا فرماوے۔ سامعین محترم، سارے مل کے باواز بلند صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد 4:17 دی ایک ربائی سریکی زبان دی پڑھ کے تے قبلہ دے حوالے ممبر کرنا چاہنا۔ جڑے حاضر بیٹھے ہو میں 4:17 پڑھا نا۔ عجیب رنگ دا خیال بدھائے، سریکی زبان دیاں 4:17، خاموشی توڑی یقیناً حق من جانبے، کیونکہ تو انہوں 70 دی سمجھ نہیں آئی، آخری لائن چ انشاءاللہ تو انہوں پتہ لگ سی۔ صفدر کربلائی بکھر دے شاعرن اور بڑے ادیب شاعرن، اور انشاءاللہ ملک پاکستان دی عظیم شخصیت قاری القصائد جناب چودھری اعجاز حسین جھنڈوی صاحب وہ بیمر پاک تے تشریف لائے۔ عجیب رنگ دا خیال بدھائے، ایک ریمڑ سنو، عجیب رنگ دا خیال بدھائے، شہرہ دے میں تس کو پانی دے نال بدھائے۔ ساؤنڈ دی کوئی سمجھ نہیں آ رہی صحیح، جس وجہ تو مومنین کافی ڈسٹربن اور سپیکر دا بڑا کم ہوندہ ہے مومنین تک ذاکر پڑھن والے دی آواز نو پہنچاونا۔ بہرحال گزارا تک کرنا ہی ہے۔ عجیب رنگ دا خیال بدھائے، میں تس کو پانی دے نال بدھائے، شہرہ دے زمانہ اج تائیں چھڑا نہیں سکا، کوئی اہجیا حرمل کو بال بدھائے۔ بلا تاخیر ملک پاکستان دی نمبر شخصیت، خطیب پاکستان، سرمایہ ملت جعفریہ، عالم باعمل، فخر العلماء، شمس العلماء، بزم علماء دے مسلمہ شاہ سوار، نفیس الخطبہ، رئیس الخطبہ، جناب علامہ حاجی سید ریاض حسین رضوی صاحب۔ انہوں نے فوراً بعد ملک پاکستان دی نمبر شخصیت قاری القصائد جناب چودھری اعجاز حسین جھنڈوی صاحب۔ انہوں نے فوراً بعد ذاکر اہل بیت خطیب پاکستان علامہ غلام جعفر رضا جتوئی صاحب۔ انہوں نے فوراً بعد بحر المصائب وسیم العباس خان بلوچ افلالیاں۔ انہوں نے فوراً بعد رضوان حیدر قیامت۔ انہوں نے فوراً بعد فاضل نقطہ داں جناب الحاج علامہ علی ناصر الحسینی صاحب افتلہاڑا، حرف آخر تے مخدوم المخادیم، سلطان الذاکرین، سید الذاکرین، فقیر دورہ قبلہ مخدوم بابا سید زرغام عباس بخاری، جناب خطیب پاکستان سرمایہ ملت جعفریہ علامہ سید ریاض حسین رضوی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا
اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید و خطاب الحمید وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عبادت میں اضافہ کیجئے، صلوات سارے صلوات اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے، بانیان کے رزق عزت میں میرا خدا اضافہ فرمائے، مقامات مقدسہ کی میرا مالک حفاظت فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو اللہ بہتر فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کی سب سے بڑی دعا کیجئے ولی العصر مولا کے ظہور پاک میں اللہ تاجیل فرمائے۔ لمبی زحمت کا وقت نہیں ہے، ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر ایک صلوات لیکن بلند آواز سے سارے سے یہ میرے بھائی آ گئے تو بہرحال میں اجازت ہے میں تھوڑی بات کروں۔ 253 نانگے میں میری پہلی حاضری ہے۔ میں واللہ نہیں جانتا کہ اس علاقے میں مذہب کتنے ہیں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ کسی بھی مذہب سے میرے ذہن میں نفرت نہیں ہے۔ علاقہ مسلمانوں کا ہے، مہمان میں سب کا ہوں، سید ہونے کے ناطے، اولاد رسول ہونے کے ناطے مسلمان بھائیوں سے ایک ضروری بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ مسلمانوں، یہاں شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، محمد کے بچوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اسے شیعوں کی مجلس سمجھ کے مسلمانوں پیچھے نہ رہا کرو، بلکہ جہاں بھی مجلس ہوتی ہے وہاں بغیر اجازت کے آیا کرو۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم شیعہ نہیں ہیں تو مجلس میں کیسے آئیں؟ میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں آپ شیعہ نہیں ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ جس مذہب پہ ہیں بے شک اسی پہ رہیں، لیکن مجلسوں میں پھر بھی آیا کرو، کیونکہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے۔ ذرا زحمت فرمائے میرے ساتھ اس قبیلے کے ذکر میں، مہربان ٹھیک ہے، بغیر کسی سوچ کے آپ تشریف لائیں۔ ہاں رہ گیا غلط فہمیوں کا تعلق، میں ممبر پہ مسلمانوں آپ کو یقین دلا رہا ہوں، کوئی شیعہ اللہ کی توحید کا منکر نہیں ہے، دانا بندے ہیں، پنچایتی بندے ہیں، میری تائید فرمائیں آپ۔ یہ غلط فہمیاں طلبہ و طالبات کے ذہنوں میں یونیورسٹیوں کے لیکچروں میں بٹھائی جا رہی ہیں کہ شیعوں کو کیا پتہ اللہ کسے کہتے ہیں، یہ سب کچھ علی کو سمجھتے ہیں، انہیں اللہ نبی سے دلچسپی نہیں ہے، شیعہ سب کچھ علی کو سمجھتے ہیں۔
میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، کیا کہا جا رہا ہے کہ شیعہ سب کچھ علی کو سمجھتے ہیں۔ میں ممبر پہ یہ اقرار کر رہا ہوں کہ واقعی علی کے بغیر ہم سے نہیں رہا جاتا۔ میری تائید کریں یار، آپ تو خاموش بیٹھے، مہربانی مہربانی۔ ہاں جی میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، دو علموں کے درمیان کھڑا ہو کے کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اور سرکار یہ کیمرہ تو اتنا ظالم ہے، یہ کیمرہ کہ یہ ہم مولویوں کو مکرنے بھی نہیں دیتا۔ میں تو دعائیں مانگتا ہوں اللہ پاک، اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بن جاتا۔ ہاں مہربانی سر آپ جی ہیں۔ ہاں لوگوں کو کم از کم پتہ تو چل جاتا کہ بازو کس کا تھا، پکڑا کس نے تھا، اور مبارکباد دینے والی لائن میں کون کون لگ کے۔ لہذا کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں، بھرے پنڈال میں کہہ رہا ہوں، بیٹھک میں بات نہیں ہو رہی، ڈیرے پہ بات نہیں ہو رہی، ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، علی ہماری کمزوری ہے، علی کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے۔ لیکن بجائے نکروں پہ کھڑے ہو کے تبصرے کرنے کے کہ یہ سب کچھ علی کو سمجھتے، وہ کبھی ہمارے قریب آ کے پوچھو تو صحیح کہ بھائی تم ہر وقت علی علی کیوں کرتے ہو، رباعیاں علی کی، قصیدے علی کے، مسدس علی کے، مکالمے علی کے، یوں لگتا دین تمہارا علی ہے، دھرم علی ہے، مذہب علی ہے، پہچان علی ہے، تشخص علی ہے، ایمان علی ہے، اور تم شیعہ ہر وقت علی علی کیوں کرتے ہو؟ میں تیرے بچوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، ہم تو اس علی سے واقف ہی نہیں تھے، ہمیں تو اس علی کا پتہ تک نہیں تھا، ہم تو اس علی کو جانتے بھی نہیں تھے، لیکن علی علی اس لیے کرنا پڑ گیا کہ اس علی نے ہمارے نبی سے بے وفائی نہیں کی۔ میرے ساتھ جاگیں گے آپ، زحمت فرمائیں۔ بہت شکریہ بہت شکریہ، مہربانی بیٹا۔ کہا علی اجازت ہے میں بات تھوڑی آگے بڑھا لوں؟ جی شیعہ سب کچھ علی کو سمجھتے ہیں، انہیں اللہ نبی سے دلچسپی نہیں ہے۔ اگر اجازت دیں میں اس غلط فہمی کا ازالہ کر دوں کہ شیعہ سب کچھ انہیں اللہ کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ سب کچھ علی کو سمجھتے ہیں۔ میں خود لطف لے رہا ہوں، جس کے بارے میں تم کہتے ہو نا شیعہ سب کچھ علی کو سمجھتے ہیں، ہم شیعہ اللہ اسے سمجھتے ہیں جسے علی سجدہ کرے۔ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ، مہربانی جھنوی صاحب۔ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں، ہم اللہ کو لا ریب سمجھتے ہیں، ہم اللہ کو آل محمد خبی اللہ سمجھتے ہیں۔ میری تائید آپ کر رہے ہیں نا؟ لیکن میری پاکستانی اسلامی دانشوروں سے اپیل ہے کہ اللہ کا نام لے کے چالاکیاں نہ کرو۔ گاڑی کے پیچھے لکھوا کے پھرنا کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ اب جہاں لکھا ہوتا ہے جھنوی صاحب کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، ہون اللہ میاں نال متھا کون لائے؟ لیکن میں مسلمان تیرے دانشوروں سے گزارش کر رہا ہوں، لائیو پروگرام ہوتے ہیں، دور تک بات جا رہی ہوتی ہے، کہ یہ جو لفظ ہے میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، یہ تو قرآن کی آیت ہے۔ اللہ نے حضور سے کہا تھا قل، حبیب آپ کہہ دیں کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔
کوئی اللہ کو کافی کہنے کے لیے بندے کو محمد ہونا چاہیے. بہت اچھے، ماشاءاللہ. آپ جی ہیں، آپ جی ہیں. مہربانی سر، مہربانی سرکار. میں نے کیا کہا ہے؟ بہت شکریہ، آپ متوجہ ہیں سرکار. میں نے کہا ہے کہ اللہ کو کافی کہنے کے لیے بندے کو محمد ہونا چاہیے. اور اگر تو کہے کہ نہیں جی ہمارے لیے بھی اللہ کافی ہے، ٹھیک ہے جناب. اگر ضد کرتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، پھر میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، پورے دنوں کے مسلمان بنو، اپنے عقیدے پہ ڈٹ جاؤ، اور جب آذان دینے لگو پھر 4 دفعہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. 4 دفعے اللہ اکبر کہہ کے آذان ختم کر لو، کیونکہ اللہ کافی ہے. متوجہ یار، میری بات پہ دھیان دیں آپ. ویسے بھی آذان کسی بھی مذہب میں واجب نہیں ہے. تقدیر اگر بغیر سوزیوں کے بندہ لے آئے. ویسے تو جنوی صاحب اب مجلسوں میں مولوی برکت کے لیے بلائے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ان چیزوں کو سنا کرو. میں نے کیا کہا ہے کہ جب اللہ کافی ہے تو بس اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ویسے بھی امت کے پاس ٹائم کم ہے، ہو سکتا ہے مختصر آذان زیادہ چل جائے، کیونکہ لمبی آذانیں مسلمانوں کو ہضم نہیں ہوتی. آپ سمجھ رہے ہیں میں آپ سے کیا کیا؟ جس کمال ہو گیا، سیانے بندے بیٹھے نا، جس بندے کو اپنے چک میں کوئی نہیں پوچھتا، وہ بھی شیعوں سے پوچھتا ہے وہ تمہاری آذان قرآن میں ہے. اور شیعوں کو ان کے حوصلے کی داد دو. کبھی شیعوں نے بھی کسی سے پوچھا ہے تمہاری اذان قرآن میں ہے جو سویرے اور ہوتی ہے شام کو اور؟ کبھی متوجہ آپ؟ کبھی ہم نے پوچھا؟ اچھا باریک بات ہے، اللہ جانے میں سمجھا سکا ہوں یا نہیں، ہم نے زندگی میں کبھی کسی سے نہ پوچھا ہے نہ ہم نے پوچھنا ہے، کیونکہ ہم مسلمانوں کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں اور بھائیوں کی سادگی بھی اچھی لگتی ہے. پاکستان کو بنے ہوئے 72 سال ہو گئے ہیں، بندے ابھی تک فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ بچے کے کان میں سویر والی اذان دینی ہے یا شام والی دینی ہے. میرا خیال ہے میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے، میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں. اور جب اللہ کافی ہے پھر آذان اللہ تک رکھو. کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو، تھیوری تمہاری کچھ ہے، پریکٹیکل کچھ ہے. ویسے کہتے ہو اللہ کافی ہے اور اذان میں کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. اور تم ہم سے علی ولی اللہ پوچھ رہے تھے، ہم تم سے محمد رسول اللہ پوچھ رہے ہیں. آذان تمہاری اللہ تک نہیں رہتی، کلمہ کسی کا اللہ تک نہیں رہتا. نماز اللہ کی پرائیویٹ عبادت ہے. جو مسلمان ہو جو کہتے ہیں اللہ کافی ہے، میری ان سے اپیل ہے اللہ کی نماز کو اللہ تک رکھو. لیکن ترس آتا ہے ان دوستوں پہ، کہتے کیا ہیں کرتے کیا ہیں. کہہ رہے ہیں اللہ کافی ہے اور اللہ کی نماز میں مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پلیز اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ راستہ ان لوگوں کا دکھا جن لوگوں پہ تیرے انعام نازل ہوئے. اور تو کہتا تھا میرے لیے اللہ کافی ہے. یہ لوگ کون ہیں جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ مہربانی جی، مہربانی جی، مہربانی جی. ہمیں صرف اتنا بتا دیا جائے کہ وہ نعمت والا قبیلہ کون سا ہے.
میرے بھائی حبیب رضا بھی کہہ رہے تھے کہ اب بکلاں ذرا ٹھلیاں کرو. میں یہ نہیں کہتا، لیکن میں اتنا ضرور کہہ رہا ہوں کہ موسموں کا اثر وہ لیتے ہیں جن کے مرشد موسمی ہوتے ہیں. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ لہذا ریلیکس ہو کے بڑی جلدی میرے بات جھنوی صاحب موجود ہیں، میں بہت احترام کرتا ہوں، بلکہ ناظم ممبر بھائی اعلان بھی کمال کر رہے ہیں، مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. لیکن اعجاز جھنوی صاحب کا اعلان میں کر رہا ہوں، تقریر روک کے میں اعجاز جھنوی کا اعلان کر رہا ہوں کہ میرے بعد بہت پیارے قصیدہ لکھنے والے اور بہت ہی پیارے انداز میں پڑھنے والے ایک مولوی صاحب مجھے اپنے ہی کیونکہ سانو گھروں میں شان لگی ہوئی، ایک اپنے شیعہ بیگانے کو ہم کہتے ہیں کہ اپنے کہنے لگے یار تم یہ ذاکروں کو اتنا سر چڑھا کے کیوں پھرتے ہو. میں نے کہا مولوی تو ہر فرقے میں مل جاتے ہیں، میں نے سارے بندے توجہ شاید نہیں کرنا. لہٰذا میں مہربانی سر جھنوی صاحب کا اعلان میرا بیٹا میں کر رہا ہوں کہ میرے بعد قاری القصائد اپنی مثال آپ شاعری میں قلم کی دنیا میں جناب اعجاز جھنوی میرے بعد خطاب فرمائیں. کچھ بندے حیران ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ ذاکر مولوی سارے دن کا جلسہ ہوتا ہے، ایک کے بعد دوسرا آتا ہے، تو ذاکر مولوی ایک دوسرے کا اعلان نہیں کرتے. یہ ریاض رضوی اپنے بعد اعجاز جھنوی کا اعلان یہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کرنا ناظم ممبر نے ہوتا ہے. میں کوئی اعجاز جھنوی پہ احسان نہیں کر رہا، مذہب آل محمد کی مجبوری ہے، اس مذہب میں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آئے گا. کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے. آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہے. لہٰذا وقت میں زیادہ نہیں لینا چاہ رہا ہوں، آپ کی سوچوں سے بھی جلدی میں بات کر رہا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آخری آدمی تک آپ متوجہ رہیں. جو بندہ کہتا ہے جی میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، میں نے ممبر پہ اعلان کیا، میں کوئی ڈیرے پہ بات نہیں کر رہا ہوں کہ ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے لوگ ہیں، لیکن خدا را طلبہ و طالبات کے ذہنوں میں غلط فہمیاں پیدا کر کے ان کی زندگیوں کو ویران نہ کرو، ان کی عقائد برباد نہ کرو. اگر اللہ کافی ہے پھر ہمیں صرف اتنا بتا دو. اپنے دانشوروں سے پوچھو کہ یہ جو نماز میں کہا جاتا ہے کہ راستہ ان لوگوں کا دیکھا، ہمیں صرف اتنا بتا دو یہ لوگ کون ہیں، یہ نعمتوں والے کون ہیں، یہ قبیلہ کون سا ہے. یہ نعمت والوں کی دعا مانگی جاتی ہے، دولت والوں کی دعا کوئی نہیں مانگتا کہ اللہ میں دولت والوں کا راستہ دکھا. کوئی بھی مسلمان یہ نہیں کہتا. خدا کے لیے متوجہ رہنا، کوئی کسی بھی فرقے کا مسلمان نماز میں یہ نہیں کہتا کہ راستہ ان کا دکھا جن کے پاس دولت بہت ہے. دعا ایک ہی مانگی جاتی ہے کہ راستہ ان کا دکھا جن کے پاس تیرے انعام ہے، جن پہ تیری نعمتیں اتری. دولت اور ہے، نعمت اور ہے. میں فرق بتا رہا ہوں. دولت کے سہارے بندہ ستاروں تک جا تو سکتا ہے، لیکن دولت کے سہارے بیٹی کی شادی پہ ستارے کمی بنا کے نہیں لا سکتا. مہربانی جی، مہربانی جی، مہربانی جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ. راستہ نعمت والوں کا دیکھا. بہت جلدی میں آگے بات بڑھا دیتا ہوں. زندگی کا اعتبار کوئی نہیں، صرف اتنا سوچ لو کہ وہ نعمتوں والا خاندان کون سا ہے. ایک صاحب کہنے لگے جی نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن واقعی کبھی خیال نہیں کیا کہ یہ صراط الذین انعمت علیہم کا مطلب کیا ہے. لیکن جی کیا بتائیں، جس سے پوچھتے ہیں کوئی بتاتا نہیں، جس سے پوچھتے ہیں وہ اپنے مذہب کی بات کرتا ہے. میری جان تو کیوں کسی سے پوچھتا ہے؟ تیری نماز بتا رہی ہے نعمتوں والے کون. کہتے جی نماز میں ذکر ہے. تو میں ابھی بزرگ ہیں آپ، میں ابھی بتا دیتا ہوں. جو بندے کہتے ہیں نا میرے لیے بس اللہ کافی ہے، ان کی مجبوریاں دیکھو. سلام پھیرنے سے پہلے، نماز ختم کرنے سے پہلے یہ مسلمان درود ابراہیمی پڑھتے ہیں. اللہ کی نماز میں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو یار صرف اتنا سوچ لو، یہ نماز اللہ کی تھی، اس میں آل محمد کہاں سے آ گیا؟
صرف اتنا. میں مشکل خطابت نہیں کرتا ہوں. میں تو اتنی آسان باتیں کرتا ہوں جو کبھی کبھی بھی بندہ مجلس میں آ جائے اسے پٹھ صدق کا پتہ. یہ اللہ کی نماز میں مسلمان کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. میں سرکاری درود پڑھ رہا ہوں وعلی، جیسے بھائی پڑھتے وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب ترجمہ آپ کے ذہنوں میں ہے، لیکن جو کم مجلس میں آتے ہیں ان کے لیے ہمیں ترجمہ کرنا پڑتا ہے. مسلمان مصلی پہ کہتا ہے، اللہ سے کہتا ہے اللہ درود بھیجو اوپر محمد کے اور ان کی آل پہ. جس طرح کما کا مطلب ہے جس طرح یا جیسے تو نے درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی آل پہ. ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا. ڈیرے داری سمجھ دیں؟ مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے میں یورپی مجمع میں بات کر رہا ہوں. اور ڈیرا بلڈنگ کو نہیں کہتے، مہمان بھوکا نہیں جانا چاہتے. ماشاءاللہ حد نگاہ تک بندے بیٹھے ہوئے، اسے ڈیرہ داری کہتے ہیں. ابراہیم وہ نبی ہیں جنہوں نے ساری زندگی بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھائے. ماشاءاللہ دانا سوبر مجمع میرے سامنے ہے، پہلے آدمی سے لے کے آخری آدمی تک آپ متوجہ ہیں. مسلمان کہتے ہیں درود آل محمد پہ اسی طرح بھیج جیسے تو نے ابراہیم کی آل پہ بھیجا. اب ابراہیم اتنا ڈیرے دار تھا کہ دور دور تک، اچھا جو ڈیرے دار بندے ہوتے ہیں ان کو تعارف دور تک ملتا ہے. ڈیرے دار بندوں کے یار دوست بڑے ہوتے ہیں، مہمان نواز بندوں کو جاننے والے، تعلق والے. ابراہیم بھی سجنوں ساتھیوں والا تھا، لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. پتہ نہیں پچھلے بھائیوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے یا نہیں. متوجہ ہیں سرکار؟ درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. درود ابراہیم کے یاروں پہ جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے تو پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. کیا کہنے باریکیوں کا لطف بھی لیا کرو. درود جچتا ہی یال پہ ہے، درود سجتا ہی یال پہ ہے. کوئی مسلمان یہ نہ تصور کرے کہ جی پہلے تو شاہ جی ہمیں مجلس میں آنے کی دعوت دے رہے تھے اور اب ریاض رضوی نے طنز کر کے کہا کہ درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. یہ طنز کیا گیا ہے صحابہ کبار کی طرف. میں اپنے حرفوں کا ضامر بن کے کہہ رہا ہوں، اب الزام میری قوم پہ لگانا چھوڑ دے کہ شیعہ صحابہ کے بار پہ طنز کرتے ہیں یا صحابہ کی عزت نہیں کرتے. میں جنگ کے علاقے میں کہہ رہا ہوں جتنی عزت صحابیوں کی شیعوں نے کی ہے تو سوچ بھی نہیں سکتا. اور یہ دلیل ہے، ہاں میں مان رہا ہوں ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کے نام پہ دنیا داری میں فائدے نہیں مانگے. لیکن جہاں تک صحابہ کی عزت کا تعلق ہے، جتنی عزت شیعوں نے کی ہے تو کر ہی نہیں سکتا. یہ دلیل ہے عزت صحابہ کی کہ شیعہ مر جاتے ہیں، یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے. کیا کہنے جاگے میرے ساتھ آپ زحمت فرمائے. مہربانی سر، مہربانی سر، بہت شکریہ. مہربانی جی، مہربانی زحمت فرمایا. میں یہ لفظ پھر کہہ رہا ہوں، شیعہ موت قبول کر لے گا یزید کو رضی اللہ. کیوں نہیں کہے گا؟ کہتے تو آپ ہیں نا، لیکن یہ ممبر کی ذمہ داری ہے کہ ہم بتائیں کہ ہم کیوں نہیں کہتے. بات کافی ساری باریک ہے.
بلکہ باریک سے بھی آگے میں کیا کہوں تھوڑی جی اوکھی تے ضروری نہیں تو آڑے مولوی تے پرچہ ہی ہوئے تے پھر ہی سمجھ آؤں گی. میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے نا؟ ہاں مطلب آپ میرا ایمان ہے، آپ سمجھیں گے میرا ایمان ہے، لیکن کیونکہ ممبر پہ ہمیں بہت ساری قربانیاں دے کے بات سمجھانی پڑتی ہے. ہم مشکل دور کے خطیب ہیں، مشکل دور کی اجازت بھائی خدا کی قسم ہمیں مطلب بارڈر بھی دیکھنا ہے، انٹرنل معاملات بھی دیکھنے ہیں اور اپنا میسج بھی پہنچانا ہے. اب بات باریک آ گئی. آؤ ہم سے پوچھو کہ تم شیعہ یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے؟ میں بتا رہا ہوں. لہذا اب الزام لگانا چھوڑ دو کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے یا صحابہ کی عزت نہیں کرتے. میں ممبر پہ اسپیکر پہ کہہ رہا ہوں ہم یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے. پوچھو کیوں نہیں کہتے؟ میں تجھے بتا رہا ہوں. اور جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہو، میں نے پہلے کہا تھا بات مشکل ہے، میں نے پہلے اسی لیے تو میں کہہ رہا تھا کہ مشکل بات ہے. اور جس ملک میں حضرت ابو بکر کو بھی رضی اللہ کہا جاتا ہے، اسی ملک میں جہاں اسلامی مولانا ممبر پہ بیٹھ کے مسجد میں بیٹھ کے مسلمانوں کی پبلک میں صحابی رسول حضرت ابو بکر کو رضی اللہ کہے، وہی مولوی اسی مسلمانوں کے مجمع میں اسی مسجد میں یزید کو بھی رضی اللہ، جو مولوی حضرت ابو بکر کو رضی اللہ کہہ رہا تھا وہی مولوی یزید کو بھی رضی اللہ کہہ رہا ہے. اور شیعہ دشمنی میں پاگل نہ بنو، یزید کو لعنت اللہ کہہ کے مرضی کے رضی اللہ بچا لو. نہ پتہ نہیں اللہ جان میری بات آپ تک پہنچ بھی رہی ہے یا نہیں. لہذا مجھے ممبر پہ اعلان کرنا ہے کہ صحابہ کا احترام ہم کرتے ہیں، صحابہ کی عزت ہم کرتے ہیں، لیکن خدا نے وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. منت میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ چالاکیاں مت کرو، صحابہ اور اہل بیت کو برابر کہنا چھوڑ دو. صحابہ کا اپنا مقام ہے، اولاد محمد کا اپنا مقام ہے. صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے وہ نوکر محمد کا ہے. کیا کہنے آخری آدمی تک آپ جاگیں گے. صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے وہ نوکر محمد کا ہے. حسین مٹی پہ بھی بیٹھا رہے وہ بیٹا محمد کا ہے. مہربانی جی مہربانی جی مہربانی جی مہربانی جی. کیا بات ہے. وقت تمام ہو رہا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جیو بسم اللہ. متوجہ ہے سرکارہ؟ بات میں کلوز کر رہا ہوں. میں صرف یہ چاہتا ہوں توحید پہ ہمارا ایمان ہے، رسول اللہ کی رسالت پہ ہمارا صرف ایمان ہی نہیں، شیعوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد بھی نبی کوئی نہیں اور ہمارے نبی جیسا بھی نبی کوئی نہیں. لیکن خدا رہا وہ جو نماز میں کہتے ہو اسی کو سمجھ لو، اور جاؤ اپنے علماء سے وقت ملے تو پوچھنا یا آل محمد کون ہے اور آل ابراہیم کون ہے. سجدے پہ سجدہ کر رہے ہیں یار، لیکن سوچنے کی فرصت ہی نہیں. صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلی اللہ علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اور کبھی ان دانشوروں سے پوچھو تو صحیح کہ آل محمد کون ہے اور آل ابراہیم کون ہے. لیکن تیرا مولوی نہیں بتائے گا. یہ پتہ تجھے مجلس میں چلے گا آل محمد محمد کی اولاد کو کہتے ہیں اور آل ابراہیم محمد کے باپ دادا کو کہتے ہیں. کیا کہنے زحمت فرمائے. تیرے نبی کی آبا و اجداد آل ابراہیم ہے، حضرت عبداللہ آل ابراہیم ہے، حضرت ابو طالب آل ابراہیم ہے، حضرت ہاشم آل ابراہیم ہے، حضرت عبد المطلب آل ابراہیم ہے. اگر میری بات پہ یقین نہیں آ رہا تو اپنے انہی مولویوں سے جا کے پوچھنا کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کا شجرہ کیا ہے، اس نبی کا شجرہ. لیکن جنہیں اپنے شجروں سے دلچسپی نہیں وہ محمد کا شجرہ تجھے کیسے بتائیں گے. ہم تمہیں بتاتے ہیں تیرے نبی کا سلسلہ ابراہیم سے اسماعیل، اسماعیل سے قدار، قدار سے حمل،
حمل سے بنت، بنت سے ہمشی، ہمشی سے عدنان، عدنان سے ماد، ماد سے نزار، نزار سے مدرکہ، مدرکہ سے خزیمہ، خزیمہ سے کنانہ، کنانہ سے فہر، فہر سے غالب، غالب سے لوئی، لوئی سے کعب، کعب سے مرہ، مرہ سے قلاب، قلاب سے قصے، قصے سے عبد مناف، عبد مناف سے ہاشم، ہاشم سے عبد المطلب. جب تیرے نبی کا سلسلہ حضرت عبد المطلب تک آ گیا، فقسم اللہ ذالک النور، پھر جزائے نے عبد المطلب کی پشت میں اللہ نے اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک حصہ عبداللہ کی پشت میں آ گیا، دوسرا حصہ ابو طالب کی پشت میں آ گیا. جو عبداللہ کی پشت میں آیا وہ محمد بن گیا، جو ابو طالب کی پشت میں آیا وہ علی بن گیا. مہربانی صاحب، یہ درود والے ہیں. یہ حضرت عبداللہ کا مذہب کیا ہے جی؟ نبی کے باپ کا مذہب کیا تھا جی؟ نبی کے دادے کا مذہب؟ وہ جن پہ نمازوں میں درود پڑھتے ہو انہی کا مذہب پوچھتے ہو. مسلمانوں، تم نے اپنے لٹریچر میں بچوں کو یہی سمجھایا کہ معاذ اللہ حضرت کے نبی کے ماں باپ مسلمان نہیں تھے. یہ اسلامی کتابوں میں موجود ہے، بلکہ میرا خیال ہے وقت تمام ہوتا جا رہا ہے. زندگی میں آپ نے کہیں نہ کہیں یہ سنا ہوگا، علماء کرام ایک بیان دیا کرتے تھے کہ نبی پاک نے کہا یا اللہ میرے والدین کو بخشنا، تو اللہ نے کہا یا والدین بخشوا لے. یا اب مولوی ذاکر کے ساتھ بولنے سے ایف آئی آر میں نام نہیں آتا. آپ نے سنا ہے یار کہ اللہ نے کہا یا والدین بخشوا لے یا امت بخشوا لے، تو پھر ہمارے بھائیوں پہ وجد طاری ہو جاتا تھا اور کہتے تھے نبی پاک نے کہا ماں پہ رہنے دے، اللہ میری امت کو بخش دے. میں سے بخشی ہوئی امت سے پوچھ رہا ہوں کہ جو بچہ اپنے ماں باپ سے وفا نہیں کرتا، پیچھے رہو گے مجھے دکھ ہوگا، ذرا رحمت فرما. وہ ہمارے مولانا اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ بزرگ خطیب گزرے ہیں، علامہ خطیب آل محمد. میں بزرگ علماء کی بات ہمیشہ نام لے کے کرتا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ بڑوں کی موت چھوٹوں کو بڑا بنا دیتی. آپ جی ہیں جیسے آپ قبلہ فرماتے تھے، جب یہ مسلمان اپنے ابے یا دادے کی بات کرے نا، نبی کے والدین کو آرام سے کہہ دیتے ہیں وہ کلمہ نہیں پڑھا تھا، مسلمان نہیں تھے. اور جب اپنے ابے کی بات کرتے ہیں تو پھر پتہ ہے بندے کس طرح بات کرتے ہیں. اللہ بخشے ابے اورانو چنگی مجھ کھولن دی عادت سے. میری بات آپ سن تو رہے ہیں نا؟ یعنی کسی کے ڈیرے پہ کوئی اچھی بھینس اور مجھ سمجھتے ہو تو وہ اسے بابا مرحوم کو اللہ بخشے چین نہیں آتا تھا جب تک اس ڈیرے سے مجھ کھول نہیں لیتے تھے. ابا ہے چور لیکن کیونکہ اپنا ابا ہے لہذا اللہ بخشے. اللہ بخشے کو عربی میں کہتے ہیں رضی اللہ. نا میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. کوئی اپنے باپ دادا کی بات کرو تو اللہ بخشے سے شروع کرو. سوچو اگر عیسائیوں نے آج پوچھ لیا مسلمانوں جواب دو، تم کیسے کہتے ہو مسلمانوں کا نبی تمہارا نبی افضل ہے؟ دلیل سے بات کرو. عیسائی پوچھیں گے تو کہاں جاؤ گے اگر عیسائیوں نے یہ فکرے کہہ دیے کہ ہمارے نبی کی ماں کے کھانے جنت سے آتے تھے اور تم اپنے نبی کی ماں کو جنتی بھی نہیں سمجھتے. بولو میرے ساتھ یار خدا کے لیے رحمت فرما. میری جان بات شیعہ سنی وہابی دیوبندی سے آگے نکل گئی ہے. اب گوگل کا دور ہے، نیٹ کا دور ہے.
یہودیت تیرے سامنے ہے، عیسائیت تیرے سامنے ہے. اگر عیسائیوں نے کہہ دیا کہ ہمارے نبی کی ماں کے کھانے جنت سے آتے تھے، یہ انجیل میں نہیں ہے، یہ انجیل میں نہیں ہے، یہ قرآن میں موجود ہے کہ مریم کی ماں نے منت مانی، رب انی نذرت لک ما فی بطنی. اللہ جو اولاد میرے شکم میں ہے، مریم کی ماں نے منت مانی، اللہ یہ اولاد جو میرے شکم میں ہے میں تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی. سوچ تھی مریم کی ماں کی کہ اللہ مجھے بیٹا دے گا اور میں بیٹا اللہ کے گھر چھوڑ آؤں گی اور وہیں اللہ کے گھر کے زائروں کی خدمت کرتا رہے گا. قرآن کہتا ہے سوچ تھی کہ اللہ بیٹا دے گا. بے نیاز اللہ نے مریم دے دی. اب مریم کی ماں کہتی ہے مالک لیسا ذکر کل انسا، بیٹے بیٹی میں فرق ہوتا ہے. میری سوچ تھی تو بیٹا دے گا، میں تیرے گھر چھوڑاؤں گی، تو نے بیٹی دے دی، میری منت کا کیا بنے گا؟ خدا فرماتا ہے منت پوری کرو، ہمیں مریم ہی قبول ہے. کیا کہنے ماشاءاللہ، آخری بندے تک آپ متوجہ. ہاں منت پوری کرو. مریم کو لے کے اللہ کے گھر میں آ گئے. اب جتنے اس معبد میں عابد تھے ان سب کی سوچ تھی کہ اس بچی کی کفالت ہم کریں، اس بچی کی تربیت ہم کریں. قرآن اندازی کی گئی. قرآن کہہ رہا ہے وَكَفَّلَهَا زکریا، اس بچی کو زکریا نے پالا. ہوئے ہوئے بس بالکل میں آخری لفظوں سے قریب ہوں. اس بچی کو زکریا نے پالا. کفلہ زکریا. میری طرف دیکھیں زکریا کون ہے؟ اللہ کا نبی. نبی معصوم ہوتے ہیں. ایمی نام زکریا کا نہیں نکلا، صدیوں پہلے اللہ نے بتا دیا معصوم کو معصوم ہی پال سکتا ہے. اب صاحبان گرامی قدر آخری اپیل ہے، یا اللہ تو کہہ رہا ہے زکریا نے پالا. تفسیریں کہتی ہیں زکریا مریم کو حجرے میں بند کرتے ہیں، تالا لگا کے مزدوری کرنے چلے جاتے ہیں. شام کو زکریا حجرے کا دروازہ کھولتے ہیں، مریم کے سامنے بے موسم پھل پڑے ہوتے ہیں، تازہ کھانے. زکریا پوچھتے ہیں مریم دروازہ بند تھا، یہ سب کہاں سے آیا؟ مریم کہتی تھی میرے اللہ کا رزق بڑا وسیع ہے، وقت نہیں ہے، میں دائیں بائیں جا نہیں سکتا ہوں، اپنے آپ کو روک رہا ہوں. یا اللہ جب کھانے تو بھیجتا تھا تو کہہ دے مریم کو میں نے پالا ہے. اللہ کھانے خود بھیج رہا ہے اور پھر کہتا ہے زکریا نے پالا. خدا فرماتا ہے کیونکہ نام قرآن اندازی میں زکریا کا نکلا تھا، ہر بندے کے فعل کو میں اللہ اپنا فعل نہیں کہتا. ہر بندے کے اپنے مولویوں کے سروں پہ قرآن رکھو. جب 8 سال کے نبی کو نبی کے دادا نے ابو طالب کے حوالے کیا کہ ابو طالب بیٹا تو نے محمد کی کفالت بھی کرنی ہے، تربیت بھی کرنی ہے. پالا محمد کو ابو طالب نے تھا اور اللہ کہہ رہا ہے علم یجدک یتیما فآویٰ، محمد تو یتیم تھا تجھے ہم نے پالا ہے. کیا کہنے متوجہ مجھے آخری فقرہ کہنا ہے. مریم کے کھانے جنت سے آتے تھے. عیسائی پوچھتے ہیں کہ ہمارے نبی کی ماں کے کھانے جنت سے آتے ہیں. مسلمانوں تمہارے پاس کوئی ایسے حیثیت کا نام ہے تو دکھاؤ. تیرے بچے مجلسوں میں آتے نہیں، تیرے بچوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ سورہ دہر کن پہ اترا تھا؟ سورہ دہر میں خدا فرما رہا ہے، آخری لفظ ہے بھائی، خدا فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. جہاں جا کے دانشوروں سے پوچھو یہ کن کے دروازے پہ مسکین آ رہے تھے. خدا فرما رہا ہے یوفون بالنذر. یا آل محمد کا وہ قبیلہ ہے
جو منتوں کو پورا کرتے ہیں. بی بی فاطمہ نے شہزادوں کی صحت کی منت مانی, منت کے روزے رکھے. افطاری کا ٹائم ہوا, روزہ کھولنے کا وقت آیا, دروازے پہ آواز دی میں مسکین ہوں. دوسرے دن آواز میں یتیم ہوں. تیسرے دن آواز آئی میں اسیر ہوں. جاؤ جا کے اپنے علماء کی تفسیریں پڑھو. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی قرآن کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ بی بی فاطمہ کے دروازے پہ یہ جو مانگنے آ رہے تھے یہ مدینے کے بھکاری نہیں تھے, بلکہ جنت کے فرشتے انسانی شکل میں بی بی فاطمہ کی چوکھٹ پہ مانگ کے مدینے والوں کو بتا رہے تھے کہ فاطمہ سے مانگنا بدعت نہیں ہے. متوجہ خدا کے لیے سیدہ کے دن کے حوالے سے آخری بات کر رہا ہوں کہ بی بی فاطمہ سے مانگنا بدعت نہیں ہے. تیرے محدث لکھتے ہیں کہ بی بی فاطمہ کے دروازے پہ فرشتے روٹیاں مانگنے آتے تھے, جنت کے فرشتے. اور آج اگر عیسائی کہے کہ عیسیٰ کی ماں کے کھانے جنت سے آتے تھے, تیرے بچے عیسائیوں سے کہہ سکتے ہیں ہم مانتے ہیں مریم کا بڑا مقام ہے, لیکن بڑا فرق ہے عیسیٰ کی ماں میں اور حسین کی ماں میں. جو جنت کے کھانوں کا انتظار کرے اسے مریم کہتے ہیں, اور جس کی روٹیوں کا جنت انتظار کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں. مہربانی مہربانی مہربانی. ایک منٹ آپ کا لے رہا ہوں. یہی عزتوں والی بی بی 4 گھنٹے باپ کے نوکر جھڑکیاں دیتے رہے. زندگی کا کوئی اعتبار نہیں. دکھ اس بات کا ہے بھرے چک مسلمانوں کے ہیں جو عمرے پہ جائے, حج پہ جائے, واپسی پہ یہی آ کے بتاتا ہے مدینے کی سڑکیں بہت اچھی, جدے کی سڑکیں بہت اچھی, مسجد نبوی کے سین بڑے اچھے, مسجد نبوی کی لائٹیں بڑی اچھی ہیں. کوئی نہیں بتاتا محمد کی بیٹی کی قبر کا کیا حال. سیدہ تجھے مدینے لے جا, حسین کی ماں تمہاری زیارات کے سفروں کے اس پلان پہ دستخط کرے, کیونکہ زیارت کا تعلق پیسے سے نہیں, زیارت کا تعلق بلاوے سے. سیدہ تمہیں بلائے قبر زہرا, دن کو سایہ نہیں, رات کو روشنی نہیں. تفصیلی مصائب کون سا دکھ ہے جو آپ کے ذہن میں نہیں. فکرہ مجھے ایک کہنا ہے, کافی سال پہلے جب پہلی دفعہ میں مدینے گیا, رات کے کو 11 بجے کا ٹائم, مالک آپ کو بھی لے جائے, اتنی سختی ہے وہاں پہ. جنت البقیع کا دروازہ اکثر بند رہتا ہے. رات کے 11 بجے کا ٹائم تھا. بقیہ کے باہر دروازے سے قریب کچھ بیویوں کے رونے کی آوازیں آئیں. میری جگہ آپ بھی ہوتے تو سوتے کیسے. ہوٹل سے ہم نیچے آئے, دکانداروں سے پوچھا یہ صحن میں یہ بقیہ کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کے رونے والی بیویاں کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ابھی عورتوں کا قافلہ ایران سے آیا ہے, یہ اپنے ہوٹلوں میں نہیں گئی, ان کے بیگ بھی ساتھ ہیں, سفر کا سامان بھی ساتھ, چھوٹے چھوٹے بچے بھی ان کے جاگ رہے. ہم ابھی وہیں کھڑے تھے یا کہ ایرانی عورت نے چیخ مار کے روضہ نبوی کو دیکھ کے کہا زمانے کا رسول اپنی مسجد کی روشنیاں دیکھ, حسین کی ماں کی قبر کا اندھیرا دیکھ, اور اس بی بی کا اپنے دین پہ خرچہ دیکھ. ابھی وہ رو رہی تھی یا کہ ایرانی مرد چیخ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ تیرا ایک بیٹا رضا ایران آیا تھا, یا رسول اللہ مشہد میں دیکھ ہم نے تیرے بیٹے کی قبر کیسے بنائی ہے. یا رسول اللہ تیری فاطمہ ایران آ جاتی, ہم بیٹیوں کا زیور بیچ کے زہرا کی قبر, ہم مر نہ جائیں.
آج بندے کہتے ہیں کہ شیعوں کی سمجھ نہیں آتی، یہ ہر وقت روتے کیوں ہیں؟ ہم نہ روئے، یہ میری بیٹیاں بہنیں موجود ہیں، آپ بھی بیٹیوں بہنوں والے ہیں، مجھے صرف ایک بات بتا دیں، ہمارے کلچر کا حصہ ہے کہ عورت مر جائے گی، لیکن اگر کوئی کہے نا اپنے بچوں کی قسم اٹھا کے یہ بات کر، عورت مر جاتی ہے، بچوں کی قسم، ہائے بچوں کی قسم کوئی عورت نہیں اٹھاتی، ہائے غریبی بی بی فاطمہ کی، بھرا دربار مسلمانوں کا تھا، نوکر باپ کے تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے، نوکر کرسیوں پہ تھے، بی بی فاطمہ نے ایک ہاتھ حسن کے سر پہ رکھا، دوسرا ہاتھ حسین کے سر پہ رکھ کے رو کے کہتی ہے مجھے حسنین کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ آباد رہو، آباد رہو، آباد رہو، زندگی کا اعتبار کوئی نہیں۔ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل 3 دن مناظرہ باغ فدق کے موضوع پہ، اور تیسرے دن مولوی اسماعیل نے قاضی سید الرحمن سنی مناظر کو کہا کہ تو جو کہتا ہے فاطمہ حق مانگنے نہیں گئی، قرآن تیری ٹیبل پہ، قرآن سر پہ رکھ کے ایک دفعہ کہہ دے بی بی حق مانگنے نہیں گئی، میں شیعہ مناظر تیرے مذہب میں آ جاؤں گا۔ قاضی سید الرحمن کہتا ہے میرے ذہن میں خیال آیا بندے کچہریوں میں قرآن اٹھا لیتے، بندے تھانوں میں قرآن اٹھا لیتے، مولوی اسماعیل کو شکست میرے ہاتھ سے مل رہی ہے۔ قاضی کہتا ہے مولوی اسماعیل تو شیعہ مناظر ہے، اپنی بات پہ قائم ہے، میں اگر قرآن اٹھا کے کہہ دوں بی بی حق مانگنے نہیں گئی، مولوی اسماعیل نے کہا میں تیرے مذہب میں آ جاؤں گا، تیرے مذہب میں آ جاؤں۔ قاضی نے قرآن ٹیبل سے اٹھایا، قاضی سید الرحمن اپنے سر پہ رکھا، کعبے کی طرف منہ کر کے، قاضی نے پھر کہا مولوی اسماعیل اپنی بات پہ قائم ہو؟ مولوی اسماعیل نے کہا تو قرآن اٹھا کے کہہ دے بی بی نہیں گئی، میں شیعہ مذہب چھوڑ دوں گا۔ قرآن قاضی کے سر پہ تھا، بخاری اس نے سینے سے لگائی، کعبے کو منہ کر کے ابھی قاضی سید الرحمن بولا نہیں، یا مولوی اسماعیل کی آواز آئی اچھا بی بی تیری قسمت، اچھا بی بی محمد کی بیٹی تیری قسمت، اس سے زیادہ میں تیری وکالت نہیں کر سکتا۔ جب مولوی اسماعیل نے کہا نا اس سے زیادہ میں تیری قاضی کہتے ہیں، پھر مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوا ہے، قرآن قاضی کے سر پہ تھا، سنی مولوی رو کے کہتے ہیں لوگو اسماعیل سچ کہہ رہا ہے، محمد کی بیٹی اپنے باپ کے دربار سے خیر دبا جاؤ شہر جاؤ شادی بیٹھ جاؤ